وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقابلی بزم خطابت میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہی علماء کرام کا مقام و مرتبہ. اسلام کے پاسبانوں، قبل اس کے میں اصل بات کی طرف جاؤں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عالم یا علماء کن لوگوں کو کہتے ہیں، وہ کون سا علم جس سے وابستہ لوگوں کے لیے قرآن و حدیث سے فضیلت وارد ہوئی ہے. دانش اور دانائی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ریاضی، حیوانیات، کیمیا، فلکیات، نفسیات، طب وغیرہ. ان تمام فنون کو دنیاوی فنون کہلاتے ہیں. اس کے بالمقابل ایک علم دینی اور شرعی جس کا مدار اور محور اخروی راحت و سعادت ہے. تخلیق انسان کا مقصد اسی علم بنا ہے. اب جو لوگ اس علم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے حصول میں اپنے زندگی کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، ہم انہیں عالم دین یا علماء اسلام کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر علماء کرام کو تحفہ قدر و منزلت سے نوازا ہے اور بنی انسان میں ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان وحدانیت کے لیے گواہ بنانا چاہا تو جہاں گواہی کے لیے اپنی ذات کا انتخاب فرمایا، وہی بنی انسان اور علماء کرام کو گواہی کے لیے صرف علماء کرام کو منتخب کیا، جو علماء کرام کے مقام اور مرتبہ کی دلیل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ شہادت فرشتوں اور علماء کرام نے دی. ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور جو شرعی احکام سے اچھی طرح واقف ہے، وہ اور جن کو ان سب چیزوں کے علم نہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جس طرح دوست اور دشمن برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح ہدایت اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتا. سامعین، ان علماء کرام کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سیرہ با سیرہ ہم تک محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. جان و مال تک کی پرواہ نہیں کی، لذت عیش و خیر بات کہا، راتوں کو بیداری میں گزارا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا تاکہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح صحیح ہم تک پہنچا سکے. آج بھی یہی علماء کرام اسی تغودوں میں لگے ہوئے ہیں اور دین اسلام کا جو درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اسے باقی رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے باقی رکھے اور ایسے لوگوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے ستر و تازہ رکھے، اس نے میری بات سنی اور محفوظ کر لی اور دوسروں تک پہنچایا. اسلام کے پاسبانوں، یہ بات مسلم حقیقت ہے کہ انسانیت میں سب سے اونچا مقام انبیاء رسول کے بعد علماء کرام کا ہے. ارشاد نبوی ہے، ارفع الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین عبادہ هم الانبیاء والعلماء. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو اللہ کا پیغام اور اس کی دعوت پہنچاتے ہیں، دعوت و تبلیغ پہنچاتے ہیں، اور یہ انبیاء رسول کے بعد صرف اور صرف علماء کرام کرتے ہیں. اسی طرح اگر علماء کرام کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو اس بات سے کرے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. جس نے علم دین حاصل کر لیا اس نے پورا حصہ پا لیا. محترم سامعین کرام، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کا اللہ کے مقام ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور علماء کرام کے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور علماء کرام کی فضیلت اکیلے عبادت گزار پر اس طرح زیادہ ہے جس طرح مجھے تم لوگوں پر فضیلت حاصل ہوئی.
اسی طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ ملائکتہ وعلى السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعائی ما فی السماوات ولا فی الارض، یعنی زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کے تمام اشیاء اور تمام کے تمام مخلوقات علماء دین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کرام کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ علم دے دلوں کی زندگی اور نور تاریک آنکھوں کے نور اور کمزور جسموں کی طاقت اور قوت ہے. اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ علماء کرام کی عزت کرے، انہیں ان کا مقام دے، ان پر تعارف حاصل کرے. اس لیے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. میں اس اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر میں دعا کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علماء کرام کی عزت کرنے اور انہیں مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.